بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو بھی شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں؟ کیا یہ وسوسے اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب ایک بیماری OCD کی شکل اختیار کر گئے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ کسی کو نماز میں اتنے زیادہ وسوسے آتے ہیں کہ وہ نماز توڑ کر دوبارہ شروع کرتا ہے۔ کسی کو طہارت سے متعلق وسوسے لاحق ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اسے یقین نہیں آتا کہ وہ پاک ہے یا نہیں، اس کا وضو ہوا ہے یا نہیں۔ کسی کے دل میں اللہ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں جن سے وہ خود خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور عام طور پر ان سب کا حل یہی بتایا جاتا ہے کہ ان باتوں کو نظر انداز کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نظر انداز کرنے کے باوجود دل میں ایک خلش باقی رہتی ہے۔ پتہ نہیں واقعی نماز قبول ہوئی یا نہیں، وضو صحیح تھا یا نہیں، ہم واقعی پاک تھے یا نہیں، اور اللہ کے بارے میں وسوسے آنے سے کہیں ہم کافر تو نہیں ہو گئے، نعوذ باللہ۔ آج میں انشاءاللہ ان تمام باتوں کو اسلام کی روشنی میں واضح کرنے جا رہی ہوں۔ میری دعا ہے کہ جو بھی وسوسوں کا شکار ہے اللہ اس ویڈیو کے ذریعے اسے نجات کا راستہ دکھا دے۔ نماز اور وضو کے وسوسے، اسلام کا موقف۔ سب سے پہلے اگر نماز کی بات کریں تو بہت سے لوگوں کو نماز میں وسوسے آتے ہیں، اور بعض کو اتنے شدید کہ وہ نماز توڑ دیتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ عبادت میں غیر ضروری الجھن اور سختی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سورہ الحج 78۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ سورہ البقرہ 185۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں حد سے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا، اس لیے اعتدال اختیار کرو۔ بخاری 39۔ یہ تمام دلائل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت میں بے جا شک اور سختی شیطان کی طرف سے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دین سکون اور آسانی کا دین ہے۔ لہٰذا اگر وضو یا نماز کے دوران یہ خیال آئے کہ میں اسے چھوڑ دوں تو اس خیال کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے خیالات کو نظر انداز کریں اور اپنا وضو اور نماز جاری رکھیں، کیونکہ یہ صرف وسوسے ہیں اور ان کا نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان کی طرف بالکل توجہ نہ دیں، بلکہ عبادت مکمل کریں اور اللہ سے قبولیت کی دعا کریں، کیونکہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اور اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھ کر شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں گے تو یہ وسوسے کمزور پڑ جائیں گے، لیکن اگر آپ ہر وسوسے پر عمل کریں گے تو شیطان غالب آ جائے گا، اور یہی وسوسے آہستہ آہستہ ایک مستقل بیماری بن جاتے ہیں جسے ہم OCD الوسواس القہری کہتے ہیں۔ اب وسوسوں کا علاج جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وسوسے کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ جن وسوسوں کا لوگ سامنا کرتے ہیں وہ سب ایک ہی قسم یا ایک ہی درجے کے نہیں ہوتے، نہ ان کی نوعیت ایک جیسی ہوتی ہے، نہ ان کا ماخذ، اور نہ ہی ان کے اثرات۔ بعض وسوسے انسان کو حرام باتیں سننے، دیکھنے یا غلط کام کرنے پر اکساتے ہیں اور انہیں دلکش بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ایسے وسوسوں کے 3 بنیادی ذرائع ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نفس، انسان کا اپنا دل اور خواہش۔ یہ وہ اندرونی میلان ہے جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ اس کا نفس اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ قاف 16۔ نمبر 2، جنات میں سے شیاطین۔ یہ وہ وسوسے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر شیطان نے اسے وسوسہ دیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے والے درخت اور ایسی بادشاہت کا راستہ بتاؤں جو کبھی ختم نہ ہو؟ سورہ طٰہٰ 120۔ نمبر 3، انسانوں میں سے شیاطین۔ کبھی وسوسے انسانوں کے ذریعے آتے ہیں جو اپنے الفاظ، رویوں اور مشوروں سے گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ کہہ دیجئے، میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سورہ الناس 1 سے 6۔
اگر آپ یہ سطور پڑھتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت کو پہچان رہے ہیں، اگر یہ باتیں آپ کو اپنے دل کی آواز لگ رہی ہیں، تو ان وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ قرآن پاک پڑھیں، ان کی آیتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ۔